نیکی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، پھر اس نیکی کو تم کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ سمجھو۔ احساس کبھی بھی ضائع نہیں جاتا، اللہ کی مخلوق پر رحم کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ یہاں تک کہ اگر تم کسی کے لیے کچھ نہ بھی کر سکو لیکن اس کے لیے صرف دعا کر دو تو وہ دعا اس سے بھی پہلے تمہارے اپنے حق میں قبول ہوتی ہے۔ انسان کو خوش کرنے کے لیے بس الفاظ ہی تو چاہیے ہوتے ہیں، بس چند میٹھے بول اور کوئی زندگی کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ تو پھر سوچو، کوئی اگر تمہاری اس اچھائی کی وجہ سے تمہارے لیے تمہارے حق میں دعا کرے، اپنی نمازوں میں، اپنی تسبیح کے دانوں میں، تہجد کے سجدوں میں، سرد راتوں میں، یہ دعائیں تو ایسی دعائیں ہیں جو تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں، تم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ تک رسائی رکھتی ہے، تو پھر سوچو اس دعا سے تمہاری کتنی ادھوری دعائیں پوری ہو سکتی ہیں۔ تو پھر صرف چند برے لوگوں کی وجہ سے تم اپنے اندر کی اچھائی کو ختم مت ہونے دینا، کیونکہ دل اسے تو بھول جاتا ہے جس نے زخم دیا ہوتا ہے، لیکن دل اسے کبھی نہیں بھولتا جس نے مرہم رکھا ہوتا ہے۔ دل اچھائی کو کبھی نہیں بھولتا، پھر برائی اس پہ کتنی ہی حاوی کیوں نہ ہو جائے۔ تو تم آہوں میں نہیں، ہمیشہ دعاؤں میں رہنا، کیونکہ دعاؤں کو اللہ ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے، اور دعاؤں میں رہنے والوں کو بھی جو تم دیتے ہو وہی تم تک واپس آتا ہے، اور اگر وہ کوئی نیکی ہو تو دگنی چگنی ہو کر واپس آتی ہے، اتنی جتنی تم نے کی ہی نہیں ہوتی۔ ایک بات ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہیں عطا کر سکتا ہو، اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، اور دعائیں تو سب سے بڑی عبادت ہوتی ہیں، اس لیے دعائیں اور مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، کیونکہ ایک وہی ہے جس کے پاس قبولیت کا اختیار ہے۔ اس کے سوا دو جہانوں میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو تمہیں تمہاری چاہ دے سکے یا جو کون پر دسترس رکھ سکے۔ یہ شان صرف تمہارے اللہ کی ہے، اور یہ حق بھی صرف تمہارے اللہ کا ہے۔ اسی سے مانگا جائے، جو بھی مانگا جائے۔ انسان تو خود اللہ کا محتاج ہے، پھر چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، کتنا ہی نیک یا طاقتور انسان ہو، لیکن وہ کبھی بھی وہ نہیں کر سکتا جو اللہ کر سکتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں وہ نہیں دے سکتا جو اللہ تمہیں دے سکتا ہے۔ انسان نہ تم سے کچھ چھین سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کچھ دے سکتا ہے، تو تم اس بادشاہ سے مانگو جو کسی کے حکم کا محتاج نہیں۔ تم اس پروردگار سے مانگو جس کے سامنے دو جہاں جھکتے ہیں۔ جب تم اس رب سے ڈائریکٹ میٹنگ کر سکتے ہو تو پھر کسی اور کو کیوں اس میں شامل کرنا، یا کسی اور سے کیوں کہنا کہ تم میرے لیے اللہ کو مناؤ۔ تم خود مناؤ، کیونکہ وہ تمہارے منانے سے ہی مانے گا۔ اور اگر اللہ یہ چاہتا کہ تم اس کے بندوں سے مانگو یا اس کے بندوں کے ذریعے مانگو تو اللہ قرآن میں کبھی یہ نہیں فرماتا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، کیونکہ کوئی بھی نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، چیزیں ہمیں دیکھنے سے مشکل لگتی ہیں کیونکہ ہم انہیں اپنی طاقت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، اس لیے اکثر جلدی مایوس ہو جاتے ہیں اور ہمت ہار بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں اللہ کی نظر سے اور اس کی طاقت سے نہیں دیکھتے۔ ہم جلد باز ہیں، اس لیے فوراً شروعات سے ہی اختتام کا نتیجہ نکال لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تو اختتام کے بعد بھی کہانی بدل سکتا ہے۔ اللہ تو جہاں سے اور جب چاہے کہانی کا رخ کسی بھی سمت کو موڑ سکتا ہے۔ بس یہی تو یقین ہوتا ہے، اور یہی تو یقین رکھنا ہوتا ہے جب کچھ بھی ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو، کیونکہ وہ پھر بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمیں ہماری مرضی کی طرف ہی لے جا رہا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے، اور یہ سوچو کہ تمہارے اللہ سے کیا نہیں ہو سکتا۔ تم اپنی طاقت کو دیکھ کر نہیں مانگو، بلکہ تم اپنے اللہ کی طاقت کو دیکھ کر مانگو، اور یہ یقین رکھ کر مانگو
کہ اس کا ایک کن کائنات کی ہر رکاوٹ پر بھاری ہے، اس کا ایک کن اپنے اندر دو جہانوں کی طاقتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کبھی کبھار یوں ہی دل بے چین ہونے لگتا ہے، اور پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جیسے آپ کے جسم کو بھوک لگتی ہے ویسے ہی آپ کی روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ ہاں، ایک خاص وقت تک تو آپ کا جسم وہ بھوک برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کانپنے لگتا ہے اور آپ سے مدد مانگنے لگتا ہے اور آپ کو بتانے لگتا ہے کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ مسنگ ہے۔ اسی طرح روح بھی ایک خاص وقت تک اللہ سے جدائی برداشت کر سکتی ہے، اور اس وقت کے بعد وہ آپ کو تنگ کرنے لگتی ہے، بے چین ہو کر، پریشان ہو کر، اداس ہو کر۔ یوں آپ کی روح آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ کی ضرورت ہے، کہ اب اللہ کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ اور جب ایسا ہو تو فوراً اللہ کی طرف واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ جیسے آپ جب اپنے جسم کو روٹی نہیں دیتے تو وہ مر جاتا ہے، ایسے ہی جب آپ اپنی روح کو اللہ تک نہیں لے جاتے تو آپ اندر سے ختم ہو جاتے ہیں، کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ دل بھی بھلا دل ہے جس میں اللہ نہ ہو، وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جو اللہ سے بچھڑ کر گزاری ہو۔ دعائیں تو اللہ کو سب سے پیاری ہوتی ہیں، اور ٹوٹتی پھوٹتی دعائیں جن کو جوڑنے کے لیے ہمیں الفاظ ہی نہیں ملتے، جنہیں ترتیب دینے کے لیے ہمارے پاس ہنر ہی نہیں ہوتا، وہ دعائیں اللہ کی سب سے لاڈلی دعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے درد کے کس مقام پہ پہنچ کر وہ مانگی ہیں اور کتنی طرف سے مانگی ہیں کہ زبان بھی انہیں بیان کرنے سے قاصر ہو گئی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے پہ بڑا پیار آتا ہے جب اس کا بندہ آدھی ادھوری دعائیں کر کے کہتا ہے کہ اب کیا کہوں، کیسے کہوں، تو سب جانتا ہے، میری خاموشی سمجھ لے۔ یعنی آپ نے یہ مان لیا ہے کہ وہ جانتا ہے اور وہ جان لے گا، تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ لو پھر جان گیا میں، سن لیا میں نے، اور اب تیار ہو جاؤ کہ میں عطا کرنے والا ہوں۔ تمہاری ساری بے ترتیب دعاؤں سے تمہارے نصیب کو ترتیب دینے والا ہوں۔ اور پھر کیسے چیزیں اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہیں، اور کیسے دل کی بکھری ہوئی دعائیں سمٹ جاتی ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ کے سارے کام ہی بڑے پیارے اور انوکھے ہوتے ہیں، تو پھر مانگتے رہیں، الفاظ نہ ملیں تو رو دیں، کیونکہ وہ سب سمجھتا ہے، وہ تو چونٹی کی دھڑکن بھی سنتا ہے۔ ہمیں تو پھر اس نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، ہم سے تو پھر اس نے سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ دعائیں یا تو آپ کے نصیب کو ترتیب دے کر آپ کے مطابق کر دی جاتی ہیں، یا پھر آپ کو ترتیب دے کر اللہ کے مطابق کر دیتی ہیں، لیکن رد کبھی نہیں ہوتی، رد کبھی نہیں ہوتی۔